تینوں سجایا چانا یارا تینوں رنگ لایا چانا یارا تینوں رنگ لایا والا تیرے تو جان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو تیری آلہ ہے شان باہو تیری آلہ ہے شان باہو حق باہو سلطان باہو حق باہو سلطان باہو اور جنہیں کلمہ صحیح نہیں پڑھنا آتا وہ صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں اللہ جیو مرشد جیو کیا بات ہے میرے نبی نے عاشقوں کو بٹھا لیا اپنے سامنے واہ واہ کہاں بٹھایا یہ بتانا چاہتا اللہ آج تم نے اپنی مسجد میں میلاد رکھا ہے اور میرے نبی نے اپنے ذکر کے لیے مسجد کا وہ حصہ آواز اللہ آگے بس مت دیکھو ادھر دیکھو نبی نے اپنی مسجد کا وہ حصہ جسے کملی والے نے جنت قرار دی اللہ چھوٹے بچوں کو شاید سمجھنا ہے لیکن بیٹھنے سے ان کو یہ سمجھ ضرور آ جائے گی کہ جب نبی کا ذکر ہو رہا ہو تو شرارت نہیں ہو سکتی کیا بات ہے کیا بات جب نبی کی بات ہو رہی ہو جیو جیو تو کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی بے شک اس لیے جب محفلوں میں آؤ تو بچوں کو ساتھ لاؤ اپنے پاس بٹھاؤ واہ واہ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نبی کا ذکر کیسے کرنا ہے کیا بات ہے آپ کیسے سنی ہے واہ واہ میرے اور آپ کے پاک نبی نے فرمایا ماں بینا بیتی اللہ یہ میرا گھر ہے یہ میرا گھر ہے بے شک یہ بھی جنت ہے یہ میرا ممبر ہے یہ بھی جنت ہے اور ان دونوں کے درمیان میں اگر نبی فرما دیتے نا کہ ساری مسجد جنت ہے تو ساری مسجد جنت ہو جاتی لیکن قبلی والے نے فرمایا یہ وہ لوگ جو فرقے بن چکے ہیں ان کے لیے بڑی توجہ کے قابل بات ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی کا اختیار ہے کیا اللہ بے شک نبی کا مقام ہے کیا نبی کی شان ہے کیا اللہ میرے نبی نے فرمایا ماں بین بیتی اللہ فرمایا یہ جو میرا گھر ہے اللہ اللہ بولو اللہ فرمایا یہ پورا گھر میرا جنت ہے اور جو اس گھر میں رہنے والے ہیں ان کے جنتی ہونے میں کیا شک اللہ سید عائشہ کہتی ہیں تو جنتی ہے نا بے شک نبی کی جتنی ازواج ہیں رہتی ہیں تو جنتی ہے نا بے شک تو اس گھر میں رہنے والوں کو آپ کیا کہیں گے اہل بیت کہیں گے جی بے شک یہ بیت ہی ہے اللہ نبی کا گھر ہے جو اس میں رہتا ہے وہی اہل بیت ہے اللہ 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 گفتگو میری ختم ہونے والی ہے ذرا غور سے سنیے فرمایا یہ میرا گھر ہے یہ جنت ہے جو اس گھر میں رہتے ہیں وہ بھی جنتی آواز اللہ بے شک بے شک واہ واہ اور فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کیا بات ہے یہ درمیان والا جو حصہ ہے نا جہاں میرا آنا جانا رہتا ہے جہاں میرے یار آ کر میرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں فرمایا یہ بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اللہ جس کو ریاض الجنت کہتے ہیں لوگ آن لائن بکنگ کرواتے ہیں وہاں جا کر یہ کوئی نہیں بتاتا میں دیوبندی ہوں کوئی نہیں کہتا میں اہل حدیث ہوں وہاں سارے کہتے ہیں ریاض الجنت کا ٹائم چاہیے کیا کرنے جانا ہے میں نے وہاں نفل پڑھنے ہیں میں نے کہا نبی کی جنت میں نفل پڑھنے والے نبی کے قدموں میں بھی بیٹھ کیا بات ہے جیو مجھ سے جیو
یہ بات اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کو سامنے بٹھا لیا کیا بات ہے اور حضرت حسان کو بلا لیا. اللہ اور یہاں ایک بڑی خاص بات میں بتانے لگا ہوں. آپ نے مجھے بلا کر یہاں بٹھایا، یہ ممبر ہے، اللہ سرکار کا ممبر ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک تو یہاں بیٹھنے والے کو جاہل نہیں ہونا چاہیے. کیا بات ہے کیا بات ہے جیو مرشد جیو آواز نہیں آ رہی. اللہ یہاں بیٹھنے والے کو عاشق رسول ہونا چاہیے. اللہ بے شک اب نبی پاک نے حضرت حسان کو بلایا، اللہ فرمایا میرے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ اللہ اور لوگوں کو بتاؤ کہ میری شان ہے. کیا کہنے جیو مرشد جیو واہ واہ. اب جب یہ میلاد کا مہینہ شروع ہوا نا تو پہلا جمعہ جو تھا نا اس کا خطبہ جو مسجد نبوی شریف میں، مسجد نبوی شریف کے سب سے بڑے امام حذیفی نے دیا. انہوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے اس ماہ مبارک کا نام ہے ربیع الاول. کہنے لگے یہ وہ مہینہ ہے جس میں بہاروں پر بہاریں آ رہی ہیں. کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک. اور ساتھ ہی یہ شعر پڑھا جو حضرت حسان نے اس وقت پڑھا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. اب یہ ان کی عقیدت تھی، بے شک لیکن ساتھ ہی جب یہ کہا نا وَأَجْمَلُ اللہ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اللہ یہ صرف ان کی عقیدت نہیں تھی، یہ اسلام کا عقیدہ بھی ہے. اللہ واہ واہ جیو مرشد جیو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ تو تب دیکھے گی نا جب کوئی ایسا صاحب جمال ہو. کیا کہنے کیا کہنے. لوگ پوچھتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا تھا، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور آپ آنکھیں بند کر کے او جی میں ان پڑھ بندہ ہوں، میں کہ تو ٹھیکا چاہے ان پڑھ رہے ہیں. کیا بات ہے وہ ساری زندگی کو ان پڑھ ہی رہے ہیں. کیا بات ہے واہ مرشد واہ سلامت. وہ لوگ کہتے ہیں پیروں کے ماننے والوں کو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے. میں نے کہا جن پیروں کو نہیں پتا ان کے مریدوں کو نہیں پتا. کیا بات ہے کیا بات ہے. جن کے مریدوں کو پتا ہے سمجھ لو ان کے پیروں کو نبی کے عشق کے معیار کا پتا ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے واہ واہ واہ. انہوں نے دوسرا جملہ جو ارشاد عرض کیا نا وہ سنیے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کیا سونے تو بڑا ہی سونے. کیا کہتے ہیں بات بڑی ہے آواز چھوٹی ہے. اے گھر جا کے اگر آج تواڈے چہرے نور نال چمکن روسیاں بیویاں بھی تواڈے نال شروع کر دیں. کیا بات ہے. بابا نور والا آ گیا کدھر آئے فائدے کدھر لا رہا ہوں تمہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی سونے ہو. اللہ کیونکہ تواڈے جمال جیسا کوئی جمال نہیں، بے شک تواڈے میلاد جیسا کوئی میلاد نہیں، اور تواڈی اماں جان جیسی کوئی اماں ہی کوئی. واہ واہ کیا بات ہے. بے شک بے شک. اب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں. کیسے دیکھتی؟ آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں.
کیا بات ہے. اور پھر عرض کرتے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب، ہر ایک وچ کمی ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. آواز نہیں آ رہی. اللہ تھک گئے. اللہ خلقت مبرعا من کل عیب. اللہ. جدو رب نے کملی والے نے بنایا سی واہ واہ. یہ انج لگدا پیا جویں یہ ویکھ رہے سن. میں عرض کی تھی حسان نو تھانوں کیویں پتہ لگیا کہ اللہ نے نبی کو عیب نہیں رکھیا. اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. جیو جیو مرشد. عرض کرتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. اللہ ایک کملی والے کو ہی سنیا سی جب اللہ سونے نو بنا رہے سی جیسا سونے نے چاہیا رب نے ویسے ہی بنا سکتا. اللہ اللہ. خلقت مبرعا من کل عیب. یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے جب مسجد نبوی شریف میں ریاض الجنہ میں نبی کی فرمائش پر صحابہ کے اجتماع میں ایک عاشق رسول نے کہا تھا تو مجھے بتاؤ اگر نبی کا ذکر میلاد ہے، نبی کی ولادت کا ذکر میلاد ہے، تو پھر یہ سوال تو نہیں بنتا کہ صحابہ نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا. کیا بات ہے. جیو مرشد جیو. حضرات میں ایک خاص بات، کیونکہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں اہل بیت کا ذکر بڑی شد و مت سے ہوتا ہے اور بہت سارے نعت خوان غریب دوڑے پڑتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہے. بے شک. کیا بات کیا بات. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات ایسے اشعار پڑے جاتے ہیں جس سے صحابہ کرام کی تنقید ان کی وجہ ہوتی ہے. تو ایسی بات نہیں ہو سکتی. علی چوتھا خلیفہ ہے. ایک جملہ دکھا دو جو علی نے ان تینوں خلفاء کے خلاف کہا. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا جو ترتیب نبی نے بتائی ہے وہ صحیح ہے نا. بے شک بے شک بے شک. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں. آج تک آپ نے یہ حدیث سنی ہے نا، انا مدینہ العلم وعلی بابها، یہی کچھ سنا ہے نا. حضور علم کا شہر ہے اور علی دروازہ ہے. بے شک. یہی سنا ہے نا آپ نے. تو مجھے بتائیں دروازہ ہوا میں لگتا ہے یا دیوار میں لگتا ہے؟ بولو تو صحیح. دیوار کے بغیر دروازہ کہاں ٹکے گا؟ حضور نے فرمایا پوری حدیث سن لو. میرے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں. اللہ. ابو بکر اس کی بنیاد ہے. کیا بات ہے. ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، اللہ. عثمان اس کی چھت ہے، اللہ. علی اس کا دروازہ ہے. بے شک بے شک. اور میں ایک آخری واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بس مجھے آپ کی حالت پہ رحم آ رہا ہے. میں نے ڈالے کہ وقت کی تقریر سن کے صرف بدہضمی نہ ہو جائے. ایک دن ویسے جی ادھر پنچایت وغیرہ ہوتی ہے کہ ختم ہو گئی ہوتی ہے. کسی کوڑے آدمی میں پنچ بناتا ہے کوئی دھوکے باز فراڈی چون کے ایسے بندے بٹھاتے ہو جنہوں نے ہوتے سارا کا ٹرسٹ ہوتا. ٹھیک ہے تو پھر سنو یہ بات سمجھداری سے سنو. یہ پنچایتیں یہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنا، یہ بکھرے ہوئے کو ملانا،
یہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اللہ بے شک. اگر کبھی زندگی میں موقع مل جائے نا جوڑنے کا توڑنے کا نہیں, ایڈو دی گل ادھر تے ادھر دی ادھر نہیں, گل سمیٹنی ہے. بے شک. انتقام کی آگ میں جلنے سے پورا معاشرہ جل جاتا ہے. بدلہ لینا جائز ہے, لیکن اگر بدلہ لینے کی وجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے تو اللہ سے بہتر بدلہ لینے والا کوئی نہیں. جیو مرشد جیو, کیا بات ہے. یہ پہل پدرار کے علاقے میں آج سے 40 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں, ایک قتل کی دشمنی چل رہی تھی اور جو قاتلین تھے وہ ہر صورت میں صلح کرنا چاہتے تھے. تو انہیں لوگوں نے کہا کہ سلطان باہو والوں کے پاس چلے جاؤ, یہ جو ان کا فلاں مرید ہے نا ان کی بات نہیں چھوڑے گا. کیا کہنا. اب وہ آ گئے تو پھر ظاہر ہے مدد تو کرنی چاہیے. جب مرشد نے یہ فرمایا نا بھائی ان کو معاف کرو, اللہ اس نے کہا میں معاف بھی کرتا ہوں اللہ, اور یہ غریب ہے ان کو مدد بھی کروں گا کیونکہ میرا مرشد چل کر میرے پاس. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب میرے نبی کی یاد آتی جب کوئی انتشار ہوتا نبی ان کے درمیان شروع کرا دیتے. قبیلہ بنو عامر کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں ان کے درمیان سلوک کرانے کے لیے جا رہا ہوں. چند صحابہ بھی ساتھ چلے گئے. اب جہاں نبی جائے وہاں سلوک کیسے نہیں. بے شک بے شک. تو وہاں سلوک ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لے آئے نا, ادھر نماز کا وقت ہو چکا تھا, اذان ہوئی, جماعت کھڑی ہو چکی تھی. جب نبی پاک مسجد نبی شریف پہنچے نا تو نماز چل رہی تھی. حضور نے آ کر یہ اعلان نہیں کہ میں آ گیا ہوں راستہ بنا دو. صحابہ جو ساتھ تھے وہ بھی نہیں بولے, لیکن جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا پچھلی سموں والے انہیں محسوس ہو گیا کیونکہ جب نبی آتے تھے تو خوشبو آ جاتی تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بے شک. اور میں چاہتا ہوں یہ بات تم اپنے پلے باندھ لو. حضور تشریف لے آئے, کوئی اعلان نہیں ہوا اور عاشقوں کو خوشبو آ گئی. اللہ. پچھلی صف والے لوگ جو تھے اب وہ بول گئے, وہ بھی نہیں بولے کیونکہ حضور بھی نہیں بولے تو وہ کیسے بولتے. اب انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ حضور آگے ہیں. انہوں نے نا صف توڑ دی, دائیں بائیں ہو گئے اور ساتھ ہی نا انہوں نے ایسے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے. اللہ. اگلی صف والے انہوں نے بھی صف توڑ دی, اس سے اگلی صف والوں نے بھی توڑ دی. اللہ. صفیں ٹوٹتی رہی, آواز آنی چاہیے. اللہ. صفیں ٹوٹتی رہی, ہاتھوں پہ ہاتھ بجتے رہے, نبی آگے بڑھتے رہے. پہلی صف میں آگے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کمال یہ ہے صفیں ٹوٹی پر نماز نہیں ٹوٹی. واہ واہ, کیا کہنے. یا رسول اللہ کہنے والوں تمہارا دین سچا ہے. اللہ. بے شک. باقی سب فرقے ہیں, بے شک. سارے دوزخ میں جانے والے ہیں. یا رسول اللہ کہنے والوں تم جنتی ہو. اللہ. حضور پہلی صف میں آ گئے واہ واہ. اور پہلی صف میں پہنچ کے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا, ابو بکر نماز کو قائم رکھو. اللہ. کیا بات ہے. واہ واہ. لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو تھے نا وہ مصلی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹے, پہلی صف میں آ گئے. حضور مصلی پہ تشریف لے کے توجہ نہیں کرتے ذرا. حضور مصلی پر تشریف لے گئے. اب نماز تو پہلے سے پڑھی جا رہی تھی نا, پر نبی نے یہ نہیں پوچھا
کہ کتنی باقی ہے کتنی ہو گئی ہے. کیا بات ہے. آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی کے پاس علم کتنا ہے. عاشقو نبی آ گئے مصلی پر آ گئے اللہ جہاں سے نماز جاری تھی. یہ واحد نماز ہے جس کے امام دو ہیں. اللہ نبی نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کتنی پڑی ہے کتنی باقی ہے، کیونکہ نبی پوچھنے کے لیے نہیں آتا، نبی بتانے کے لیے آتا ہے. یہ بات ہے. بے شک پوچھتا وہ ہے جس کے پاس علم نہ ہو، اور جس کے پاس علم ہو وہ پوچھتا نہیں، وہ بتاتا ہے. بے شک. اب نماز مکمل ہو گئی. نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر جب میں نے کہہ دیا تھا کہ نماز قائم رکھو تو پھر کیا ہوا تمہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یا رسول اللہ کہنے والوں یا رسول فخر کرو، اللہ تمہیں کسی ایسی ماں نے جنم نہیں دیا جو کسی فرقے میں تھی، اور تمہیں اس ماں نے جنم دیا ہے جس کے وجود میں نبی کا درود و سلام رچا. اب میں پتہ کیا چاہتا ہوں 16 چک والوں میرا دھیان آپ کی طرف کیسے ہوا؟ اللہ آپ کے بڑوں نے یہ مسجد بنائی، کیا جذبے ہوں گے ان کے. مجھے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. جنہوں نے اتنی عالی شان مسجد بنائی تھی ان کے جذبے کیا ہو. بس یہ وہ بنیادی بات ہے کہ میں سلطان بہو کے عاشقوں کو مشن مصطفیٰ کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں. اللہ کیا بات ہے. آپ مرشد ہوا سلامت. اب دو طرح کے کام فوری ضروری ہے. ایک یہ کہ آپ اپنے بچوں کو مل کر ایسا سکول بنا دو. اب کسی بھی انگلش میڈیم سکول کی چین لائیں گے نا تو 20-25 لاکھ اس کی ایفیلیشن فیس دینی پڑے گی. لیکن میں تمہیں یونائٹڈ اسکول سسٹم کی ایفیلیشن بہت کم خرچے میں دینے کے لیے تیار ہوں. فرق کیا ہوگا؟ وہ صرف انگلش میڈیم ہوں گے، یہ انگلش میڈیم بھی ہوگا قرآن میڈیم بھی ہوگا. جیو مرشد جیو. کیا بات ہے کیا بات. اچھا لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے کبھی کبھی پوچھتے ہیں جی کون سا کاروبار کروں؟ تو جن کو کوئی کاروبار کرنا ہے نا وہ سکول بنا لیں. ایک ایسا سکول جس میں آپ کے بچوں کو نشہ نہیں سکھایا جائے گا، ناچ گانا نہیں سکھایا جائے گا، قرآن کا قاری بنایا جائے گا. تو آج میں اپنی آپ سے محبت کے لیے ایک بنیاد رکھ رہا ہوں. اگر آپ نہیں بنا سکتے کوئی بلی کہے مجھے دے دو میں بنا دیتا ہوں. اسکول بنا لو آپ کو فائدہ بھی بڑا ہوگا. اور یہ پورا گاؤں نہیں یہ پورا علاقہ ایک ایسے اسکول میں بچے جائیں گے جہاں قرآن کا پہرا لگا ہوا. اور پھر آپ کی بیٹیوں کے لیے ہم نے دربار شریف پر گوشہ سیدہ کائنات بنا دیا ہے. میٹرک پاس ایف اے پاس بچیاں مجھے دے دو، ماسٹرز کرا کر قرآن کی قاریہ بنا کر. جب یہ بیٹی کسی گھر کی بہو بنے گی نا اور کسی بچے کی ماں بنے گی چونکہ اس کا وجود قرآن کے نور میں رچا بسا ہوگا. اور جب اس کے وجود میں بچہ تیار ہو رہا ہوگا تو جو جسم بنے گا، جو گوشت بنے گا، جو ہڈیاں بنے گی،
جو رگیں بنے گی، اللہ جو اعضاء بنے گے، اللہ اور پھر جب سانسیں چلیں گی، پھر جب خون دوڑے گا کیا بات ہے تو خون کے ہر قطرے میں قرآن کا نور ہوگا۔ اللہ بے شک بے شک کیا بات ہے واہ 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 ماشاءاللہ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک شادی ہوئی، لڑکے اور لڑکی نے آپس میں یہ طے کیا، کیونکہ اکثر شادی کی رات دوست احباب گھر والے کافی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، تو انہوں نے طے کیا کہ بس اب ہم نے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا، تو دروازہ بند ہو گیا، میاں بیوی کمرے میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، پوچھا کون؟ وہ لڑکے کی ماں تھی، تو طے چونکہ یہی ہوا تھا، اس نے کہا ماں جی صبح انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ ماں چلی گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، آواز آئی، وہ بچی کی ماں تھی، اس نے اٹھ کر فوراً دروازہ کھولا۔ وقت گزر گیا اور ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، تو بڑی خوشی ہوئی، لیکن وہ جو لڑکا تھا بچے کا باپ، اس نے کوئی خوشی نہیں کی، خاموش رہا۔ پھر ایک اور لڑکا ہوا، پھر کوئی خوشی نہیں ہوئی، تیسری مرتبہ لڑکی ہوئی، جب لڑکی کی خبر پہنچی اس نے دیگیں چڑھا دی، مٹھائیاں بانٹی۔ اس لڑکی نے اسے پوچھا ہمارے گھر میں 2 بچے ہوئے ہیں، تم نے خوشی نہیں کی، بیٹی کی باری آئی ہے تم نے اتنی خوشی کی۔ اس نے کہا تمہیں یاد ہے نا میں نے اپنی ماں کے لیے دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن تو نے اپنی ماں کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ جب میرے بیٹے جوان ہو جائیں گے تو یہ اپنے دائرہ محبت میں کھو جائیں گے، میرے لیے دروازہ کھولے گی تو میری بیٹی کھولے گی۔ اللہ اللہ اللہ، آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹیوں سے محبت کا کیا سلیقہ سکھایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات آپ کی بیٹی باپ سے ملنے آ رہی ہے نا، لیکن میرا نبی اتنا لطفال ہے، اٹھ کر اپنی بیٹی کا ہر دفعہ استقبال کرتا ہے۔ اللہ، بیٹیوں سے محبت کیا کرو، بیٹیوں پر شفقت کیا کرو، ڈانٹ ڈپٹ کم سے کم کیا کرو۔ اور یہ تو کوئی جواری بن جائے گا، کوئی پٹیلے باز بن جائے گا، جیسے ہم لوگ ہیں ویسے یہ بن جائیں گے، لیکن بیٹیاں تمہارے گھروں کی زینت ہیں، ان کو درود و سلام میں، ان کو قرآن کے نور میں رچا دو، بسا دو، تاکہ یہ تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے، تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے، تمہارے لیے رب کے قرب کا ذریعہ بن جائے، اور تمہارے لیے جنت جانے کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اپنے مسجد حسین کی زیارت کی ابھی، میں چاہتا ہوں کہ دفعہ پورا قافلہ بن کر آپ 21 دسمبر کو جب حضرت سلطان باہو سرکار کا سالانہ عرس مبارک ہے، جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کے مطابق، تو آپ نے صبح 10 بجے تک پہنچ جانا ہے، اور یہ 6 گھنٹے کا دورانیہ ہوگا عرس پاک کا۔ بچوں کو بھی ساتھ لائیے، بچیوں کو بھی ساتھ لائیے، فیملیز کو ساتھ لائیے، ان بچیوں سے ملاقات کیجیے جو قرآن کے پہرے میں رہ رہی ہیں، ان بچوں کو آ کر الحمدللہ ہمارے ادارے کا ہر بچہ اور بچی 10 سال سے لے کر 25 سال تک کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تک ہر بچہ قرآن کا قاری ہے، ہر بچہ رقیب ہے، ہر بچہ خطیب ہے، اللہ، ہر بچہ جن کو اللہ نے آواز دی ہے
حضور کی شناخوانی کر سکتا ہے۔ اللہ تو اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا بچہ ہو یا بچی ہو جو درود کی لے میں آپ کو نبی کی محبت سکھا سکے، اللہ اور اگر فوری طور پہ ایک کام کر لیں، ہر شام 20-25 منٹ کے لیے آپ کے گھر میں دسترخوان درود و سلام سج جائے، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بہن بھائی اللہ تصور مدینہ کر کے اللہ اس چٹائی پر بیٹھ جائے، درود پڑھتے رہیں، عقیدہ بنا لیں، اور اگر درود کی عادت بن گئی، درود پڑھتے پڑھتے وہ رات آ جائے گی، آپ سو جاؤ گے، درود والا نبی آپ کی اللہ خواب میں آ جائے۔ کیا بات ہے، بے شک الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 400 کروڑ درود روز جمع ہوتا ہے۔ آپ بھی یہ نمبر لے لیں اور دیکھیں کہ آپ کے گھر میں بھی 20-25 منٹ کے لیے محفل درود سج جائے، اور آپ کے بچوں کی طرف سے بھی، آپ کی طرف سے بھی عشق مصطفیٰ کا رنگ جمنا شروع ہو جائے۔ اللہ اور انشاءاللہ آپ جب عاشق مصطفیٰ بن جائیں، آپ کی آنے والی نسل کو کوئی خارجی، کوئی رافضی مولوی بے شک بے شک گمراہ نہیں کر سکے۔ بے شک گمراہ انسان کب ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جب آپ کا بیٹا ماسٹرز بھی کر لے، اللہ پی ایچ ڈی بھی کر لے، اللہ اور قاری قرآن بھی بن جائے، اللہ اور پھر میں اسے جج بنوا دوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جیو کچھ وہ جج نہیں جو ہندو جج کی طرح ہے غازی المدین شہید کو پھانسی پہ چڑھا رہا تھا، یہ مسلمان جج بھی نبی کی عاشقوں کو پھانسی پہ چڑھا رہا ہے، لیکن تمہارا بیٹا جج بن کر عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر قرآن پڑھے گا، اللہ قرآن کے مطابق فیصلے۔ بے شک بے شک واہ واہ آج کی ضرورت یہ ہے، میں امید کرتا ہوں آپ جتنے بچے مجھے بھیجنا چاہیں بھیجیں، بڑے شانہ انداز میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اور اگر فوری طور پر نیا سال شروع ہونے والا ہے، اگر آپ ارادہ کر لیں کوئی اسکول، یا پھر میں اور تجویز دیتا ہوں لڑکیوں کا ایک ایسا ادارہ جس میں میٹرک پاس بچیاں آئیں اور ماسٹرز کر کے باہر نکلیں پردے میں، واہ واہ کیا بات ہے، کسی کالج میں بھی آپ بچے بھیجیں گے، وہاں جا کر بچیوں کے انداز بدل جاتے ہیں۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ اب کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ آج ایک پروگرام تھا دن کو، تو ہمارے دوسرے مقرر نے کہا، میں تو سوچتا ہوں فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اپنے بارے میں کہ کیا ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں، کیا ہمارا ایمان بھی ہے کہ نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا ہمیں ہر بچے کو نبی کے عشق کی تیاری کرانی چاہیے۔ اگر فلسطین کا بچہ اپنے گھر کے ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر رونے کی بجائے قرآن کی تلاوت کر رہا، ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا نور دینا چاہیے۔ بے شک بے شک آپ جتنے لوگ بیٹھے، آپ ذرا سوچیں، نبی پاک کا ایک فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور بولے نا سکھایا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن نے قرآن سیکھا اور سکھایا؟ اب آپ کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ جن لوگوں نے آپ کو سکھایا تھا انہوں نے بے ایمانی کی، ایسا سکھایا ہی نہیں کہ آپ بھی کسی کو سکھا سکیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں آپ کی آنے والی نسل ایسے بن جائے کہ یہ سیکھ بھی جائے اللہ اور پھر یہ سکھانے والے بھی بن۔ اللہ اگر جو 5 وقت کے نمازی ہیں روزانہ صرف ایک آیت
امام صاحب سے سیکھنا شروع کر دیں. آہا 365 دن ہوتے ہیں سال میں. 365 آیتیں. اللہ. تو حضرات میں اس محفل کے نفات بامیان محفل جتنے نام لیے گئے یہ عاشق باہو میں اثر ہے. اللہ. عشق باہو نے ان کو عشق رسول کے لیے تیار کر دیا. اللہ. بے شک بے شک. اس لیے میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں پیری مریدی پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے. آہا یہ تربیت پیر و مرشد کرتا ہے. بے شک. اصل میں رشتہ یہ نبی کا اور امتی کا ہے. اللہ. آپ کسی بھی پیر صاحب کے مرید ہیں اصل میں آپ کے پیر و مرشد کملی والے آتا ہے. واہ واہ بے اس شک. کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جس بھی پیر صاحب کے مرید ہیں اگر اس پیر کے مرید آپس میں پیر بھائی ہو سکتے ہیں جی تو جو بڑے پیر ہیں واہ واہ جی جو کملی والے ہیں کیا بات ہے کیا بات. کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے واہ واہ. کہ پیر ہونا کمال نہیں ہے مرید ہونا کمال ہے. آہا اگر ہم سب نبی کے مرید ہیں تو پھر ہم سارے آپس میں پیر بھائی بھی ہو گئے. اللہ. جیو مرشد جیو. کیا بات ہے کیا بات. آپ کو اتحاد امت کا جھنڈا اٹھانا ہے. بے شک. تو ماشاءاللہ چونکہ کسروال کے قریب ترین چک یہی ہے جو سب سے بڑی آبادی بھی ہے ورنہ شام کے وقت تو کسروال خالی ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے کردار ادا کرنا. اس لیے اب میں چاہوں گا کہ بہت سارے نوجوان جو ابھی تک بیعت نہیں ہوئے آج میرے سلطان بہو نے ان کو چون دیا. اللہ. بے شک. سلام پڑھتے ہیں اور جتنے لوگ ابھی تک بیعت نہیں ہوئے وہ آگے آ جائیں یہاں قریب تاکہ آپ کو سلطان باہو کے حوالے کروں میں اور سلطان باہو آپ کا ہاتھ پکڑ کر نبی پاک کے حوالے کروں. اللہ. سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں اور جتنے مرید ہونے والے ہیں بیعت ہونے والے یہاں قریب آ جائیں. یہ تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کے معراج والے عرش کے معراج والے آسیوں کے راج والے سلام علیکہ یا الہی صدے کرے آل رسول یہ سلام ہے آج زانا ہو قبول. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك لا الہ الا اللہ محمد. سب نے مل کر یہ بات کہنی ہے یا اللہ. پیچھے والی بھی بولے یا اللہ. جتنے پرانے مریدین ہیں وہ بھی بولے اور جتنے جس بھی مرشد کے مرید ہیں وہ سب بولے یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے عاشق رسول بنا دے عاشق اولیاء بنا دے عاشق باہو بنا دے. آمین. منہ پہ آتے دل پہ آتے بہت مبارک ہوں. اب سن بولو اللہ بولو اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا اللہ پاک تیرا نام لیے گئے تیری باتیں کی گئی تیرے دین کا پیغام دیا گیا یا اللہ پاک اسے قبول فرما. آمین. ایک آواز سے آمین.
یا اللہ پاک آج کی دعا میں 11 کروڑ درود ہم شامل کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء، صحابہ اہل بیت اور یہ کاملین مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح مقدس عطا فرما، آمین۔ خاص کر بانیان محفل اور جملہ حاضرین کے والدین آبا و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں، حضرت غوث پاک اور سخی سلطان بہو کا صدقہ اللہ پاک ان کی قبروں کو تا حد نگاہ جنت کے باغات میں بدل دے، آمین۔ ہمیں نمازی بنا دے، قرآن کا نور عطا فرما دے، عاشق رسول بنا دے، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ رسول خیر خلق سیدنا محمد۔ اچھا دیکھیں، یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آئندہ آپ نے لنگر کا طریقہ یہ رکھنا ہے